السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم ڈسکس کریں گے جلسہ اور کانفرنس۔ جلسہ کیا ہوتا ہے اور کانفرنس کیا ہوتی ہے۔ بہت ہی شارٹ سا ٹاپک ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں جلسہ کیا ہوتا ہے۔ جلسے میں سیمینار والے یا کانفرنس والے اصول مد نظر نہیں رکھے جاتے، وقت بھی مقرر نہیں ہوتا جلسے کا، اور کوئی بھی آڈینس جو ہوتی ہے اسے ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ سیمینار میں تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ وقت مقرر ہوتا ہے سیمینار کا، اور ہم نے خود آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی آڈینس کو انوائٹ کرنا ہے اپنے سیمینار میں۔ اور زیادہ تر ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن جلسے میں ٹارگٹ آڈینس نہیں ہوتی، پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر تاریخ کا جائزہ لے تو تاریخ پاکستان کے دنوں میں آزادی کے متعلق جلسے ملے، اور ان جلسوں میں عموماً ایک ہی طرح کے مقررین تھے، جیسے قائد اعظم تھے، سر سید احمد خان، ظفر علی خان وغیرہ تھے۔ موجودہ دور میں بھی اگر سیاسی مقررین ایک ہی تھے، جیسے یہ لاسٹ ٹائم جلسے ہوئے جس میں عمران خان تھے، شیخ رشید تھا، نواز شریف، شہباز شریف وغیرہ، یہ سب سیم ہی تھے۔ سیاسی جلسوں کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ اپنے مخالفین کو محض ذلیل کرنا ہوتا ہے، صرف ان جلسوں کا مقصد۔ نیکسٹ ہم پڑھیں کانفرنس کیا ہوتی ہے اور اس کی اہمیت۔ کوئی بھی کانفرنس کروانے سے پہلے اس کا موضوع طے کیا جاتا ہے، پھر اس کا مقصد طے کیا جاتا ہے، پھر طے کیا جاتا ہے کہ کانفرنس کا ڈیوریشن کیا ہوگا، کب سے کب تک ہوگی، 1 گھنٹے کی ہوگی، 2 گھنٹے کی ہوگی، پھر سپیکرز طے کیے جاتے ہیں، کانفرنس کی افادیت طے کی جاتی ہے، جن لوگوں کے لیے کروائی جا رہی ہے کانفرنس انہیں ان سے کیا حاصل ہوگا، کتنی پریزنٹیشن ہوگی، کیا تمام مقررین ایک ہی موضوع کو فوکس کریں گے یا اس میں سب ٹائٹل بھی موجود ہوں گے، کانفرنس میں ملکی سطح اور غیر ملکی سطح کے کتنے مقررین ہوں گے، کانفرنس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، ہوسٹنگ کون کرے گا، کس زبان میں کی جائے گی اور کتنا وقت دیا جائے گا۔ آپ ان سب کو کانفرنس کا فارمیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کانفرنس کے سیکشن مقرر کیے جائیں گے، 1 روز ہوگی یا 2 روزہ ہوگی، مقرر کیا جائے گا۔ سوال و جوابوں کا سیکشن ہوگا کہ نہیں، اور کتنا ڈیوریشن ہوگا۔ عام مقررین کس تقریر کے سوال و جواب کا اسکیچ تیار کرتے ہیں، اور پھر اس کا دورانیہ طے کیا جاتا ہے۔ پھر مقرر کیا جاتا ہے کہ کانفرنس کا اختتام کون کرے گا۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ کانفرنس کا فارمیٹ تھا کہ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، مطلب یہ سارا ہم نے کیا کیا، کانفرنس کا فارمیٹ ریڈی کیا۔ نیکسٹ دیکھیں، بعض دفعہ ایک ہی موضوع کی کانفرنس کے ایک ہی دن میں 2 یا 3 سیشن رکھے جاتے ہیں۔ مثلاً میڈیکل میں جو کانفرنس ہوتی ہے ان میں ہمیشہ یا اکثر 2 یا 3 سیکشن ضرور ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ کانفرنس 1 سے 3 روز تک جاری رہتی ہے۔ جو ٹیکنیکل اور فی نوعیت کی کانفرنس ہوتی ہے وہ لوگوں کو معلومات بھی فراہم کرتی ہے اور لوگوں کو تربیت بھی دیتی ہے، اور ان کانفرنسوں میں مختلف ماہرین نے جو ریسرچ خود کی ہوتی ہے اس کو مختلف سلائیڈز کے ذریعے، تصاویر یا نقشوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، اور جن لوگوں کا علاج کیا گیا ہو ان سے بھی نتائج کا پتہ لگانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ مطلب ریسرچ جو انہوں نے ریسرچ کی ہوتی ہے کسی ایشو پہ وہ بھی دکھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کسی مریض وغیرہ کا علاج کیا ہوتا ہے تو اس سے بھی بلایا جاتا ہے ایویڈنس کے لیے کہ میں نے یہ کام کیا، اور نئے طریقہ علاج میں وہ کس طرح صحت یاب ہوئے پوچھا جاتا ہے، مطلب جو مریض آتا ہے صحت یاب ہوا اس سے پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انجینئرنگ، زراعت، IT پر کانفرنس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے سیاسی نظام پر، بین الاقوامی سیاسی صورتحال پر بھی کانفرنس کروائی جاتی ہیں۔ عموماً سیاسی کانفرنسوں میں اور مذہبی کانفرنسوں میں موضوع ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ماہرین کوئی ایک سبجیکٹ پر یا مختلف سبجیکٹ پر محدود نہیں کیا جاتا۔ البتہ مذہبی کانفرنسوں میں اور تربیتی کانفرنسوں میں مقررین کو مختلف موضوعات دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کیا کانفرنس اپنا مقصد پورا کرتی ہے۔ یقیناً ہر کانفرنس لوگوں کو معلومات اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ کوئی بھی کانفرنس کروانے سے پہلے اس کے باقاعدہ ایک لے آؤٹ تیار کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ کانفرنس کب بک کریں، کیسے کریں، کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا، اس طرح لے آؤٹ تیار کیا جاتا ہے، اور ایک ماہرین کا گروپ بنایا جاتا ہے، اور اس کانفرنس کے ایمز طے کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کانفرنس کے نتائج کو بھی تیار کیا جاتا ہے کہ اس کانفرنس کے بعد کس نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔